اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا ويشهد اللہ علی ما فی قلبه وهو ألد الخصام۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 204۔ منافق کی پہلی، دوسری اور تیسری نشانی۔ ومن الناس، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، من يعجبك قوله، جس کی باتیں آپ کو مزیدار معلوم ہوتی ہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں، فی الحیات الدنیا، یعنی وہ دنیا کی زندگی کے مسائل پر جب وہ اظہار خیال کرتا ہے تو اس کی باتیں مسحور کن ہوتی ہیں، حتیٰ کہ آپ کو بھی حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ آخرت کے بارے میں نہ تو بات کرتا ہے نہ ہی اسے اس کا علم ہے، اس لیے کہ اس کا مقصود، مطلوب اور اوڑھنا بچھونا صرف دنیا ہی دنیا ہے اور اس کے فائدے اور منافع ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیاوی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت کے بارے میں بالکل غافل اور بے خبر ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو بھی گواہ بنا لیتا ہے، یعنی اپنا اعتبار قائم کرنے کے لیے بات بات پر قسم کھاتا ہے کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ دل کی سچائی اور اخلاص کے کہہ رہا ہوں، یہ باتیں میں اپنی ذاتی اغراض کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ لوگوں کی بھلائی اور ان کی ترقی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اس کا فعل، اس کا کام اس کے قول کی مخالفت کرتا ہے۔ اگر وہ سچا ہوتا تو اس کا فعل اس کے قول کی موافقت کرتا، جیسا کہ سچے مومن کا حال ہوتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، یعنی وہ اسلام اور مسلمانوں سے ایسی شدید عداوت اور شدید خصومت رکھتا ہے کہ جھگڑے میں کسر نہیں چھوڑتا۔ ایسی شدید دشمنی سے صاف ظاہر ہے کہ دل میں محبت کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ یہ آیت ایک منافق کے بارے میں نازل ہوئی جس کا نام تھا اخنس بن شریق۔ یہ بڑا فصیح اللسان تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا، مسلمانوں سے محبت جتلاتا، ایمان کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتا، اپنے دعووں کی سچائی پر قسمیں اٹھا اٹھا کر اللہ کو گواہ بناتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت فرماتے تھے، جبکہ حقیقت میں وہ منافق تھا۔ اس کا سینہ اسلام، دشمنی، نفرت، عداوت سے بھرا ہوا تھا اور لڑائی جھگڑے سے بھی بھرا ہوا تھا۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جاتا تو شر و فساد اور خلق خدا کو ایذا تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ کسی کی کھیتی جلا دیتا، کسی کے جانوروں کے پیروں کو کاٹ دیتا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی۔ محققین فرماتے ہیں کہ یہ آیات شان نزول کے اعتبار سے اگرچہ خاص ہیں، مگر یہ ہر اس آدمی کے بارے میں ہے جس کے اندر یہ منافقانہ صفات پائی جائیں۔ آیت کا میسج آپ کے نام، ہوشیار رہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ان جیسے لوگوں میں عبرت کا سامان رکھ دیا ہے تاکہ ہم لوگوں کے ظاہری امور پر اور ان باتوں پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں جو وہ اپنے ما فی الضمیر، یعنی دل میں جو چھپائی ہوئی باتیں ہیں ان کے اظہار کے طور پہ بیان کرتے ہوں۔ ان جیسے لوگوں کے ساتھ جن دینی اور دنیاوی امور کا تعلق ہو، اس آیت میں ہمیں ان سے احتیاط برتنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم کسی دینی یا دنیاوی کام میں کسی انسان کی بھی صرف ظاہری حالت پر ہی اعتماد نہ کر بیٹھیں بلکہ اس کے متعلق تحقیق بھی کریں، تفتیش بھی کریں۔ لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ نمبر 2، منافق انسان کی عمومی نشانی۔ یہ منافق انسان کی ایک عمومی خصلت اور نشانی ہے کہ اس کا فعل اس کے قول کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے وہ اپنا اعتبار قائم کرنے کے لیے بات بات پر قسم کھاتا ہے۔ اس کے پاس سچائی کی دولت اور کردار کی پونجی چونکہ ہوتی نہیں، اس لیے وہ ہر قدم پر قسمیں کھا کھا کر اپنا اعتبار قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا ایسے آدمی سے دور رہنا چاہیے۔ واضح ہے کہ دو قسم کے لوگوں کو ایک لاٹھی سے ہانکنا ہرگز درست نہیں۔ ایک وہ ہے جس کا فعل اس کے قول کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے وہ اپنا اعتبار قائم کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، یہ منافق قسم کے لوگوں کی خصلت ہے۔ اور دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا فعل اور کردار ان کے قول کے موافق ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قسم کھائیں تو فوراً سے انہیں پہلی قسم کے لوگوں میں شامل نہیں کرنا چاہیے، اچھی طرح سوچیں اور سمجھیں۔ نمبر 3، ایسا آدمی اللہ کو بڑا برا لگتا ہے۔ جھگڑا فساد کرنا منافق کی نشانی ہے۔ جھگڑا فساد کرنے والا انسان اللہ رب العزت کے عام مبغوض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، لوگوں میں سب سے زیادہ برا آدمی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑا کرنے والا ہو، جھگڑالو طبیعت کا ہو۔ تو وہ آدمی اللہ کو بہت زیادہ برا لگتا ہے جو ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑا کرتا ہے، پھر بات کو دل میں لے کے بیٹھا رہتا ہے، پھر اس بات کو بار بار سوچتا رہتا ہے، بغض ختم نہیں کرتا۔ ایسے لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے جو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، ہر وقت پریشانی میں رہتے ہیں،
اسی پریشانی کی وجہ سے بچے پہ بھی غصہ کر بیٹھتے ہیں، بیوی پہ بھی غصہ کر بیٹھتے ہیں، جس سے ملتے ہیں اس پہ غصہ کر بیٹھتے ہیں، ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، پریشانی میں رہتے ہیں، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، فلاں نے ایسا کیوں کیا۔ بھائی بات ختم ہو گئی، رات گئی، بات کو ختم کرو، کسی کے بارے میں بھی دل میں بات نہ رکھو، ہر ایک کو معاف کر کے سو، جس کو معاف کرنے کا دل چاہ رہا ہے اس کو بھی معاف کر کے سو جاؤ، جس کو معاف کرنے کا دل نہیں چاہ رہا اس کو بھی معاف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ اللہ رسول کو سامنے رکھیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے فیصلے کرنے آسان ہو جائیں گے، ورنہ آدمی کڑتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے، تدبیریں بناتا رہتا ہے، سازشیں کرتا رہتا ہے، اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ آدمی کسی کا برا چاہتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتا، جب تک اللہ کی کوئی مشیت نہ ہو، اجازت نہ ہو، مصلحت نہ ہو، تب تو کچھ ہو جاتا ہے، ورنہ آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ایسا آدمی اللہ کو بہت برا لگتا ہے جو ہر وقت بس اسی کام میں لگا ہوا ہو، اس کی اور کوئی فکر ہی نہ ہو، بس یہی فکر اور یہی غم ہو کہ میں نے دوسرے کو کیسے نیچے دکھانا ہے، دوسرے کو کیسے پیچھے کرنا ہے، اس سے اپنی فلاں بات کا بدلہ لینا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں کہ وہ معاف ہی نہیں کرتا، معاف کرنے کی طرف آتا ہی نہیں کہ میں نے کسی کو معاف بھی مت کرنا ہے۔ یہ تکبر کی نشانی ہے، جس آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ معاف نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں تو معاف نہیں کروں گا۔ بھائی ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا پھر اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتے، اس لیے ہم معاف کرنے کی عادت بنائیں، باتوں کو ختم کریں، باتوں کو دفنائیں اور اپنے دل کو صاف کریں۔ ہر آدمی کے بارے میں اپنے دل کو صاف کریں، پھر آپ کو نماز میں مزہ آئے گا، قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، دین کے کام کرنے میں مزہ آئے گا۔ ورنہ آپ ایک بات کو سوچ سوچ کے پتہ نہیں کتنے اور دینی اعمال سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے، محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقین کی نشانیوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔